میرے ساتھ پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ یہ کلیسیا جو سمرنا کی کلیسیا تھی، یہ تقریباً افسس سے 35 میل دور تھی، اور اگر آج اس کلیسیا جس جگہ پر یہ تھی، ترکی کا شہر ازمیر جو ہے وہ جگہ یہ بنتی جہاں پر اس وقت میں یہ سمرنا کی کلیسیا تھی۔ یہ شہر سمرنا بڑا مشہور شہر تھا۔ یہ فخر کرتے تھے اس شہر کے لوگ، کیونکہ اس شہر میں انہوں نے کیسر کے مجسمے بنا رکھے تھے، اور بادشاہ کیسر کی پرستش کے لیے یہ شہر مشہور تھا۔ یہ فخر کرتے تھے، یہ غرور کرتے تھے، ہم نے کیسر کی پہلے پرستش جو ہے وہ شروع کی۔ یہ کاروباری لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے بڑا مشہور شہر تھا سمرنا، امیر شہر، پیسے والا شہر۔ اور سمرنا جو لفظ ہے، اسی میں سے جو یونانی لفظ مر کے لیے ہے، اسی کا ترجمہ سمرنا مر وہاں پر بھی لفظ ہے، اور درختوں سے مر جو تھا وہ لیا جاتا تھا، اور یہ بہت قیمتی تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے یسوع کی پیدائش پر مجوسیوں نے مر اس کو پیش کیا، جو خوشبو کو بھی پیش کرتا، اور جو اس کی بڑی اچھی خوشبو ہوتی تھی، اور جو یسوع مسیح کی موت کو بھی پیش کرتا۔ تو جب وہ یسوع کو وہ مر دے رہے تھے، اور وہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے تھے تو تیری، اور یسوع مسیح نے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کے حضور نذر کر دیا، اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا اس نے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ میں اور آپ جو ہیں وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یہ شہر مر کی تجارت کرتا تھا، بڑا امیر شہر تھا۔ اس کی جو سڑکیں تھی سمرنا کی، وہ بڑی کھلی کھلی سڑکیں تھیں، اور سائڈوں پر سڑکوں کے بت جو تھے وہ نصب کیے ہوئے تھے، اور ان بتوں پر جب صبح کے وقت سورج کی روشنی پڑتی تو ایک طرح سے ان بتوں کی روشنی اور سورج کی روشنی ان بتوں پر پڑتی، اس سے جو چمک پیدا ہوتی تو ایک تاج سا نظر آتا تھا روشنی کا۔ اور شاید اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا او چرچ، جو چرچ یہاں پر تھا، جو کلیسیا سمرنا کے اندر تھی، خدا یسوع مسیح نے شاید اسی لیے کہا اگر تو وفادار رہی اور جان دینے تک تو وفادار رہی تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خدا کہہ رہا تھا اس تاج کو تو نہ دیکھ جو بتوں کی وجہ سے اور سورج کے چمکنے کی وجہ سے، لیکن میں تجھے جو تاج دوں گا وہ زندگی کا تاج ہوگا۔ یہ تاج کبھی نہیں مٹے گا، وہ شہر مٹ جائے گا، وہ لوگ مٹ جائیں گے، وہ بت ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن جو تاج میں کلیسیا کو دوں گا وہ کبھی نہ ختم ہونے والا تاج، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع وعدہ کرتا ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی سیاسی شخص کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی چودھری کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی نمبردار کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی وزیر اعظم کا وعدہ، یہ بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند، جلال کے خداوند جو صلیب پر تیرے اور میرے لیے مرا، اس کا وعدہ ہے اگر تم میرے ساتھ وفادار رہا میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور وہ باتوں میں سچا ہے۔ یہ سمرنا کے لوگ جو تھے یہ بت پرست زیادہ تر لوگ، اور یہاں پر خدا نے ایک زندہ کلیسیا رکھی ہوئی تھی۔ وہ سمرنا کے لوگ فخر کرتے تھے، یہاں زیوس کا مندر تھا، ایفروڈائٹ کا مندر تھا، تبریاس کیسر کا مندر تھا، اور فخر کرتے تھے کہ ہم نے بت ان کے بنائے ہیں اور ہم ان کی جو ہے وہ پرستش کرتی ہیں۔ اور یہ جو لوگ تھے سمرنا کے، یہ بت بنا کر فخر کرتے تھے کہ ہم نے کیسر کی پرستش شروع کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے چرچ، کلیسیا، تیرا خدا تجھ پر فخر کرتا ہے۔ جب ارد گرد بت ہیں، جب ارد گرد جادوگری ہے، جب ارد گرد جھوٹ لوگ بولتے ہیں، جب ارد گرد ناپاکی ہے، جب ارد گرد لوگوں نے چرچ کو، خدا کو، اس کی پرستش کو، اس کی ستائش کو، اس کی حمد کو چھوڑ دیا، تیرا خدا تیرے اوپر فخر کرتا بیٹی، تیرا خدا تیرے اوپر فخر کرتا ماں، تیرا خدا تیرے اوپر فخر کرتا ہے اے نوجوان، تیرا خدا تیرے اوپر ہے بزرگ فخر کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خدا ایوب پر فخر کرتا تھا، اس نے شیطان سے کہا تو نے دیکھا ہے میرے بندہ ایوب کا حال، زمین پر اس جیسا کوئی نہیں جو مجھ سے ڈرتا ہو، جو بدی سے ڈرتا ہو، جو کامل ہو اور جو خدا کی بندگی کرتا ہو۔ اور شیطان نے کہا ایسے ہی تیرا بندہ ایوب تیری بندگی نہیں کرتا، تو نے اس کے گرد باڑ لگائی ہے، تو نے اس کے گھر کے گرد باڑ لگائی ہے، تو نے اس کے ڈیرے کے گرد باڑ لگائی ہے۔ خدا نے کہا جا جو کرنا ہی کر لے۔ شیطان کا خیال تھا کہ اگر باڑ ہٹ جائے گی، شیطان کا خیال تھا اگر ایوب کے بچے مار دوں گا، شیطان کا خیال تھا اگر میں اس کو بیمار کر دوں گا، شیطان کا خیال تھا یہ اب خدا کی پرست چھوڑ دے گا، لیکن خدا فخر کرتا ہے
خدا اس چرچ کی کمیٹی پر فخر کرتا ہے، خدا اس چرچ کے خادم پر فخر کرتا ہے، خدا اس چرچ کی بہنوں کی جو خدمت بہنیں کرتی ہیں ان پر فخر کرتا ہے۔ اور میں استعمال ویسے لفظ کر رہے ہیں، میں صرف استعمال کریں غلط نہ لینا، خدا نے ایک طرح کہہ لو، خدا نے ایک طرح شرط ڈالی، جا جو کرنا ہی ایوب کا کر لا، لیکن وہ میری بندگی کرتا رہے گا، وہ میری ستائش کرتا رہے گا، وہ میری تعریف کرتا رہے گا۔ سمرنا کی کلیسیا پر بھی خدا کو فخر تھا۔ ہاں سمرنا کے اندر بڑے بت ہیں، ہاں سمرنا کے اندر رومی کیسر کی پرستش کرتے ہیں، لیکن جو میرا چرچ ہے، جو میری کلیسیا ہے، جو میرے لوگ ہیں، جو میرے بندے ہیں، وہ میرا ہی نام اونچا کریں گے، وہ میری ہی بندگی کریں گے، وہ جادوگروں کو چھوڑ کر، وہ بتوں کو چھوڑ کر، وہ ان خداؤں کو جو خدا ہی نہیں چھوڑ کر میری بندگی کریں گے۔ خدا آپ پر بھی فخر کرتا ہے، خدا ان بچوں پر فخر کرتا ہے، خدا کو فخر ہے اپنی کلیسیا پر۔ آپ کو پتہ ہے چرچ کلیسیا آپ اس دنیا کے لیے واحد امید ہیں۔ آپ اس دنیا جو مر رہی ہے، دنیا جو نشے میں مر رہی ہے، دنیا جو تباہی کی طرف، کلیسیا اس دنیا میں واحد امید جس کے پاس یہ مکاشفہ، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا، اور اسی کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین آمین۔ جگہ جگہ سمرنا کے اندر جو تھی بتوں کی ستائش، بتوں کی پرستش، بتوں کی عبادت ہو رہی تھی، اور خدا نے اس کلیسیا کو، ایک چھوٹے چرچ کو وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تم خدا کا مقدس ہو، یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات ہے۔ ادھر دیکھیے گا مہربانی سے، ہم ٹائم نہیں جائے، اب آپ اپنے اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنے اپنے بچوں کو مہربانی سے بٹھائیں۔ اسی انہوں نے دسنا کہ عبادت کرنی ہے، مارنا بھی پہ انہوں نے مار کے بٹھاؤ، کوئی نہیں، کسی نے اٹھنا دو، مہربانی۔ ہم ٹائم نہیں ضائع کریں گے، خدا کی حضوری ہے، یہ خدا کے کلام کی عزت ہے۔ بٹھائیں اپنے بچوں کو، وہ بچہ جو پھر رہا اس کو بھی بٹھائیں مہربانی سے۔ ہم اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں گے۔ جب ارد گرد پرستش نہیں ہو رہی، جب ارد گرد خدا کی ستائش نہیں ہو رہی، جب ارد گرد خدا کی حمد نہیں ہو رہی، ہم کریں گے۔ آمین۔ آج ماؤں اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، ہم عبادت کریں گے اپنے گھر میں۔ آج باپ اپنے ساتھ اس بات کو لے کر جائیے، جب ارد گرد بت پرستی جادوگری ہے، ہم اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر خداوند کی عبادت پرستش اور ستائش کریں گے۔ جب باپ کو گھٹنوں کے بل بیٹا دیکھے گا وہ گھٹنوں پہ جھک جائے گا، جب ماں کو گھٹنوں کے بل بیٹی دیکھے گی وہ خداوند کی ورشپ کرے گی، ستائش کرے گی۔ آمین۔ ایسی کلیسیا خداوند چاہتا ہے، اور وہاں ان بتوں، بت پرستی کے شہر میں، اس کاروباری شہر میں، وہاں پر جہاں بت ہی بت تھے، خداوند نے ایک چرچ کو رکھا ہوا تھا۔ اس دنیا کی تاریکی کے اندر خدا نے تجھے رکھا ہے۔ آمین آمین۔ کہیے خدا نے مجھے اس دنیا کی تاریکی میں نور کی طرح رکھا ہے۔ کہیے گا مہربانی سے، کہیے گا اسی بات میں، پریکٹس کیجئے اس بات میں۔ کہیے خداوند نے اس دنیا کے اندر، اس تاریک دنیا کے اندر مجھے نور کی مانند رکھا ہے۔ آمین۔ اس لیے کہتا تم دنیا کا نور ہو، کیونکہ یہ شہر تاریکی میں تھا، یہ شہر تاریکی کی قوتوں میں تھا، اور کلیسیا وہاں پر نور کی مانند چمک رہی۔ اب آپ نے پڑھا ہے پہلی کلیسیا افسس کی، خداوند نے اس سے شکوہ کیا، مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ اس کلیسیا سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ اس کلیسیا کے بارے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، اس کی تعریف ہی خداوند نے جو ہے وہ کی ہے، اس کی ہر ایک بات میں جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ اب اس بت پرست جگہ پر ایک چرچ تھا جس کا نام تھا سمرنا، اور انہوں نے نور بن کر چمکنا تھا۔ رومی شہریوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ کیسر کی پرستش کرتے رہے، کیسر کی عبادت کرتے رہے، اس کے مجسمے کو، اور جو اسے نہیں پوجے گا، جو اس کی بندگی نہیں کرے گا، اس کو جیل میں، اس کو سزا، اس کو قید ہو سکتی ہے، اور اس کو مارا جا سکتا ہے۔ اب خداوند اس کلیسیا سے کلام کرتا ہے، سنیے گا مہربانی سے۔
اس کلیسیا کو کلام کرتے ہو خدا یسوع پہلے اپنا تعارف اس سے کروا رہے ہیں کہ وہ کون ہے، یسوع کون ہے، خداوند کون ہے۔ اور میں اس بات کے لیے بھی خدا کے خادم کا شکر گزار ہوں، یہ آخری دن ہے اور ان دنوں میں یہ مضمون یہ کلیسیا کی سر برکت کے لیے ہے، اور یہ میں فیل کر رہا تھا جب میں اس کلام کو تیار کر رہا تھا، یہ پاک روح نے سر آپ کو ہدایت دیا تاکہ کلیسیا ان دنوں میں وفاداری سیکھے اور کلیسیا ان دنوں میں یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہو۔ یہ پاک روح کی ہدایت سے ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ اگر میں آج شام یہاں پر ہوں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ خدا کے پلان میں ہے، میں اور آپ اس کے منصوبے میں ہے۔ آمین 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 ہاللیلویہ۔ میں اور آپ خدا کے منصوبے میں ہیں اور خدا میرے اور آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ یسوع مسیح اس کلیسیا کو اپنا تعارف کرواتے کہتے ہیں، میں جو اول و آخر ہوں، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ